السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ خواتین و حضرات، آپ مجھے فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام پر بھی دیکھتے ہیں۔ ہمارا مقصد بہن بھائیوں کو، مسلمان بہن بھائیوں کو شرک کلام سے بچانا ہے اور قرآنی آیات بتانا ہے، تاکہ آپ دکھ تکلیف اور پریشانی سے نکلیں اور اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ کے آگے سجدہ کریں، اپنی دعاؤں اپنی دعائیں خصوصی طور پر مانگیں اللہ سے۔ تو اللہ پاک بڑے کرم کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، خواہشوں کو پورا کرنے والے ہیں، رب العالمین ہی سب کچھ کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ خاندان جو ہیں وہ پچھلے جو خاندان تھے وہ بڑے عزت والے خاندان تھے۔ بہن بھائی آپس میں اپنے بیٹا اور بیٹی کا رشتہ کر لیتے تھے، لیکن یہ ماڈرن دور ایسا آیا ہے کہ لڑکیاں اپنی مرضی کرتی ہیں، لڑکے اپنے مرضی کرتے ہیں۔ تو ان سے جو ہے نا کہ ایک داستان میرے پاس آئی ہے کہ جس کو سن کر مجھے بڑا دکھ ہوا کہ لوگ جو ہیں یہ کس طرف چل پڑے ہیں۔ بھائی جب آپ کو خواہش ہی نہیں تھی شادی کی، تو لڑکی کو اگر نہیں شادی کرنا چاہتی تھی تو سہن ہی نہ کرے، پہلے ہی کہہ دے ماں باپ کو میں نے شادی نہیں کرنی ہے۔ یا لڑکا شادی نہیں کرنا چاہتا تو پہلے ہی ماں باپ کو کہہ دے میں نے شادی نہیں کرنی۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ سہاگ رات کے اوپر آ کر پھڈے بنا لیے جائیں اور رکاوٹیں ڈال دی جائیں، دونوں خاندانوں کو پریشان کر دیا جائے۔ اچھا، یہ بہن بھائی ہے، ایک بھائی نے اپنی بہن کی بیٹی کو رشتہ دیا، رشتہ طے ہوا، بہترین بات چیت ہوئی، سارا کچھ ہوا، اور خاندانی رشتے اکثر ہو ہی جاتے ہیں۔ بھائی نے بیٹے کا رشتہ بہن کی لڑکی کے ساتھ کر دیا، مگر سہاگ رات پر لڑکی نے اپنے خاوند کو قریب آنے نہ دیا اور کہا مجھے طلاق دے دو۔ یہ سہاگ رات کی بات ہے۔ بھائی جب تم نے اتنے لاکھوں روپیہ خرچ کروا دیا تو پہلے ہی بندہ کہہ دے کہ میں نے شادی نہیں کرنی، اور وہ جناب علی یہ ہے کہ لڑ جھگڑ کر ماں کے گھر چلے گی، واپس ہی نہیں آئی۔ اب دونوں گھرانے خاندان پریشان، کیا کریں؟ پریشانی تو ہوتی ہے نا کہ مثلا کس طریقے سے مثلا کہ یہ صلح والا سسٹم ہو جائے۔ تو بڑی پریشانی کا عالم تھا۔ تو جب یہ چیزیں دیکھی تو خامد نے اپنی ماں سے رابطہ کیا، یعنی کہ لڑکے نے اپنی ماں سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میں نے کوئی بات بھی نہیں کی، اور وہ جناب علی کی مجھے نزدیک نہیں آنے دیا اس نے، اور جھگڑا بنا لیا، اور بنا کر جو ہے کہہ رہی اگلے ولیمے والے دن جو ہے وہ نکل کے چلے گئی ماں کے گھر میں، اور پھر نہیں آئی۔ تو مثلاً کہ ماں کو کہہ رہی میں نے شادی نہیں کرنی، میں نے طلاق لینی ہے۔ تو یہ نکاح کیسا ہوا؟ یہ نکاح ہے؟ یعنی کہ صرف نکاح ہی کرنا تھا، لوگوں کو بلا کر کھانا کھلانا تھا اور فارغ کر دینا تھا؟ ایسے نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ، جو بچیاں اور بچے اس راہ روی کی طرف آ رہے ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ خدا را ایسی بات نہ کریں، ایسی بات نہ کریں، ورنہ جو ہے کہ یہ آپ دو میاں بیوی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دو خاندانوں کا مسئلہ ہے۔ اور اکثر دیکھا ہے ان میاں بیوی کی لڑائی کی وجہ سے جناب علی خاندان کے خاندان جو ہے عداوتوں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اور شیطان جو ہے وہ تو چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان مرد اور عورت آپس میں لڑیں، میاں بیوی آپس میں لڑیں اور جھگڑے ہوں، فساد ہوں، اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، اور جناب علی یہ ہے کہ نمازیں نہ پڑھی جائیں، قرآن نہ پڑھا جائے۔ تو یہ شیطان کی چالیں ہیں۔ تو خاتون نے مولوی، اپنے محلے کے مولوی سے رابطہ کیا، تو وہ میرا واقف تھا، اس نے رابطہ کیا، اس نے کہا کہ قاری حامد پیا سے میں آپ کا رابطہ کروا دیتا ہوں، آپ جناب واٹس ایپ کے اوپر اپنی پوری داستان سنا دیں۔ انہوں نے ایک پیپر لیا، اس کے اوپر پوری داستان لکھی اور لکھ کر مجھے واٹس ایپ کر دیا، اور واٹس ایپ کرنے کے بعد پھر مجھے کال بھی کی انہوں نے، میں نے ان کی ساری بات سنی۔ دکھ کا اظہار ہوتا ہے جب ایسی باتیں میں سنتا ہوں کہ جناب علی یہ ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی جناب علی آپ جو ہے اسے جناب علی بچا نہیں رہے ہیں۔ یہ مزاجی خدا ہے اور اس کی بات ماننی پڑے گی۔ تو اللہ ہی کارساز ہے ان لوگوں کا۔ خیر بہرحال اس والدہ نے میرے ساتھ رابطہ کیا اور مجھے اس نے کہا کہ ہم پریشان ہیں، کیا کریں، بیٹی ہے، بیٹی مانتی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ماں جی آپ
آپ بیٹی کی ماں ہیں تو کم سے کم آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے تھا کہ اس طرح نہیں کرنا، تو پہلے ہی بگنی جو کی ہوئی تھی توڑ دیتے۔ خیر بہرحال میں نے کہا میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ وظیفہ لڑکے نے پڑھنا ہے، کیونکہ آپس میں تو رشتے دار ہو، لڑکے نے وظیفہ پڑھنا ہے، اور وظیفہ جو ہے وہ 21 دن لگاتار پڑھنا ہے، لیکن کام جو ہے دوسرے تیسرے دن ہو جائے گا، لیکن وظیفہ چھوڑنا نہیں ورنہ پھر بھاگ جائے گی۔ تو وہ جناب علی یہ ہے کہ وظیفہ جو میں نے اسے بتایا کہ جو بچے نے پڑھنا تھا، میں نے کہا بچہ بھی پڑھے، اس کی ماں بھی پڑھے، اگر بہن ہے تو بہن بھی پڑھے، تو جو ہے نا کہ یہ ناراضگیاں جو ہیں وہ آٹومیٹک ختم ہو جائیں گی۔ تو وہ جو ہے کہ کیا تھا، درود ابراہیمی پڑھنا ہے 11 مرتبہ پہلے اور 11 مرتبہ بعد میں پڑھنا ہے، جو میں نے اسے وظیفہ بتایا۔ انہوں نے وظیفہ پڑھا ہے 5ویں 6ویں دن انہوں نے کہا، کال مجھے آئی ہے، انہوں نے کہا کہ لڑکی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور اس کی سہیلیوں نے، اس کے کزنوں نے اسے سمجھایا کہ جناب تمہارا نکاح ہو گیا، اب آپ نے جناب علی کے بسنا وہیں ہے، تو جس طرح بھی جو کچھ بھی رب نے جو لکھا تھا اس کے مطابق ہی ہوا ہے، تو آپ جو ہے نا اپنی زندگی وہیں گزاریں گی، اپنے آپ کو نروس کریں اور اپنے آپ کو قبول کریں اس خاوند کو۔ تو وہ جو جناب علی یہ تھا کہ جو وظیفہ میں نے بتایا اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور جناب علی یہ ہے کہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم قد شغفہا حبا یا ذوالجلال والاکرام، یہ آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ کیونکہ میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا پڑھیں آپ، بچی کی ماں بھی پڑھے اور لڑکے کی ماں بھی پڑھے اور اس کی بہن بھی پڑھے اور لڑکی کی بہن بھی پڑھے، کیونکہ ان میں جو نچاکی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور یہ اس میں عزم ہے، اس کو پڑھ کر جو دعا مانگی جاتی ہے قبول ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک خصوصی طور پر اس میں عزم کی قوت اور پاور کے ساتھ دعائیں قبول کر لیتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے یہ ایسے ہی کیا کہ لڑکی کی ماں نے بھی پڑھا، اس کی بہن نے بھی پڑھا، اور جناب علی پھر لڑکا جو ہے اس کی ماں نے اور اس کی بہن نے بھی پڑھا، لڑکے نے بھی پڑھا۔ تو وہ جناب علی یہ ہے کہ 3 4 دن پڑھا انہوں نے، بڑی قیمتی بات ہو گئی، اللہ پاک نے رحم اور کرم فرما دیا، شیطانی قوتیں بھاگ گئی، اور لڑکی جو ہے جناب علی خوشحال ہو گئی، راضی کے لیے ہو گئی، اور لے کر بھی آ گئے، اور خوشحال زندگی بھی وہ گزار رہی ہے۔ تو یہ وظیفہ جو ہے یہ اس میں عزم اس میں شامل ہے، کیونکہ یہ حب کا وظیفہ ہے، لیکن دعا کی قبولیت کا بھی وظیفہ ہے، کہ آپ جو نبی علی کے اس وظیفے کو اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم میں پڑھ کر اور درمیان میں پڑھیں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم قد شغفہا حبا یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ بڑا قیمتی اور وظیفہ جو میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں، یہ آپ نے خود بھی پڑھنا ہے، اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ خود پڑھیں، رشتہ داروں میں عزیزوں میں کوئی بھی مسئلے مسائل ہیں تو جناب علی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر گھروں میں جھگڑا میاں بیوی کا ہو رہا ہے تو بیوی پڑھ سکتی ہے، خامد بھی پڑھ سکتا ہے، اور جناب علی یہ ہے کہ آپ کے محلے کے اندر، آپ کے ملک کے اندر، شہر کے اندر کسی بھی جگہ پہ کوئی مسئلہ ہے تو ہماری ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائی اور بہن فائدہ حاصل کریں۔ تو مجھے امید ہے، نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیا کریں، ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیا کریں، مجھے بھی دل کو سکون ہوتا ہے کہ میری ویڈیو آپ نے دیکھی اور آپ کو اچھی لگی۔ تو اسی طریقے سے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور میں بے حد مشکور ہوں جن حضرات، خواتین و حضرات نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔